نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخلیق کائنات پر گفتگو کرتے ہوئے ہم ایک قریبی نتیجے کی طرف جا رہے تھے کہ آخر انسان کی زندگی کا مقصد، سائنس کا مقصد، فلسفے کا مقصد، اسلام کا مقصد کیا ہے. تو جیسا کہ ہم نے جانا کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز، یہ اسلام اس کا اصل مقصد ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها ونہارها سوا، کہ اے میری امت، میں نے تمہیں راہ روشن پر چھوڑا ہے جس میں دن اور رات دونوں برابر ہے. کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں انسان کو ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے جتنے نالج کی، جتنے علم کی، جتنی معلومات کی، جتنی انفارمیشن کی ضرورت تھی، وہ ساری انفارمیشن میں تمہیں دے چکا ہوں، اور تمہارے لیے کوئی چیز میں تشنا چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں. اب تمہارا کام ہے کہ تم کتنی محنت سے کتنا اسے حاصل کرتے ہو اور پھر اس کے مطابق تم کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھالتے ہو. تو اس کو سمجھنے کے بعد اب ہم یہاں پر یہ سمجھے کہ اصل میں دنیا دو قسمیں ہیں، ایک ہے عالم الغیب اور ایک ہے عالم الشہادہ. عالم الغیب اور عالم الشہادہ کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے سمجھنے سے بہت ساری چیزوں کا سمجھنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. انسان جو ہے اس کے نظروں کے سامنے جو چیز ہے اسے عالم الغیب، عالم الشہادہ کہتے ہیں. نظر آنے والی دنیا، آبزرول ورلڈ یا آبزرور یونیورس جس کو کہیں گے. اور دوسرا جو ہے جو انسان کو نظر نہیں آتا، جس کو ان آبزرول کہہ سکتے ہیں، یا جو انسان کو دکھائی نہیں دیتا ہے، تو وہ دنیا ہے. اب اس دنیا میں انسان کو ان دونوں کا ماننا ضروری ہے. آبزرول ورلڈ جس کو عالم الغیب کہا جاتا ہے، یہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہے، اور جس ورلڈ کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کی مقدار بہت کم ہے. اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے. یہ فطرت کی آواز کیسے ہے؟ مولانا عبد الباری صاحب ندوی یہ اسلامی فلسفے کے بہت بڑے ماہر مانے جاتے ہیں. پچھلے 100 سال میں شاید آپ کی جیسی ہستی اسلامی فلسفے کے نقطہ نظر سے کوئی نہیں گزری ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے فلسفہ پڑھا، سائنس پڑھا، میں نے کھنگار ڈالا یہ جاننے کی کوشش کرنے کے لیے کہ ریئلٹی آف ہیومن، انسان کی حقیقت کیا ہے. کہا مجھے تعجب ہوا کہ جو انسان سورج پر جانے کی اور چاند پر کمن ڈالنے کی باتیں کرتا ہے، وہی فلسفہ اور سائنس اس خود انسان کی اپنی حقیقت کو بیان کرنے سے عاجز ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف ایسی چیزوں کو مان رہے ہیں جو نظر آ رہی ہے، جبکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو نظر نہیں آ رہی ہے مگر اسے ماننے کے بغیر انسان کو چارہ نہیں ہے. جیسے درد انسان کو نظر نہیں آتا ہے مگر ماننا پڑتا ہے، ہوا انسان کو نظر نہیں آتی ہے مگر اس کو ماننا پڑتا ہے. تو ایسی بہت ساری انسان کے ارد گرد چیزیں ہیں. خود انسان کے جسم میں بہت سارے جراثیم چلتے رہتے ہیں ہمارے اور آپ کے بدن میں، پانی میں، کھانے میں، مگر ہم کو نظر نہیں آتے ہیں. یہ تو اللہ نے اچھا ہے ایسا نظام بنایا. اگر ساری اللہ انسان کو اتنی تیز آنکھیں دیتا کہ وہ ساری چیزیں نظر آتی تو انسان کے لیے تو کھانا پینا ساری چیزیں مشکل ہو جاتی، بڑے مسائل، بڑے چیلنج ہوتے انسان کے لیے. تو اللہ نے ہر چیز کو انسان کے لیے بالکل لمٹ میں رکھا ہے کہ انسان کو اتنا سنائی دینا چاہیے، اتنی آواز سنائی دینی چاہیے، اتنا نظر آنا چاہیے، اتنا نہیں نظر آنا چاہیے. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس کو لمٹ کے اندر میں دے کر اس کو بھیجا ہے. اس لیے کہ اگر اس کو ان لمٹ کر دیتا تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان کو مائکروسکوپ کی ضرورت نہیں پڑتی. تو مائکروسکوپ والی کمپنیاں کیسے چلتی، اس کے کام والے کیسے چلتے، انسان کو بہت ساری ایسی چیزیں جس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لیکن اللہ نے کہا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ ہم نے دنیا میں جو بھی کچھ اللہ کی اپنی مخلوق کو بنایا ہے اس کے لیے روزی روٹی کا انتظام کیا ہے ہم نے. لہذا اللہ رب العزت کا ایسا حیرت انگیز نظام ہے کہ جب انسان سوچتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے. اسی لیے علم جدید کے چیلنج کے مصنف نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک سائنٹسٹ وہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ یہ دنیا آٹومیٹک بنی؟ کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو میں اس کے دعوے کو دلیل سے غلط ثابت کر سکتا ہوں. کہا کیسے؟
تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈکشنری ہے میرے پاس، اور کوئی آ کر مجھے یہ کہے کہ یہ ڈکشنری ہے۔ ایک جگہ پر میں گیا، وہاں روشنائی پڑی ہوئی تھی اور روشنائی کے ساتھ کاغذ پڑے ہوئے تھے۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں میں، دھماکہ ہوا، اور دھماکہ ہونے کے بعد جب کچھ دیر کے بعد میں وہاں پر پہنچا تو ڈکشنری بن کر تیار تھی۔ کیا دنیا کا کوئی بھی انسان اس بات کو تسلیم کرے گا؟ کبھی تسلیم نہیں کر سکتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ دھماکے سے ڈکشنری وجود میں آئے۔ وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کو جب ہم نے ریسرچ کیا اور اس دنیا کی حقیقت کو جانا، اتنا سسٹمیٹک، اتنا پلاننگ کے ساتھ ہر چیز کو رکھا گیا ہے کہ ڈکشنری بھی اس کے سامنے فیل ہے۔ اس سے بھی زیادہ سسٹم کے ساتھ کائنات کی ہر چیز کو، چاند جہاں ہونا چاہیے، اگر اس سے بال برابر بھی آگے پیچھے ہوتا تو ٹھنڈی اور گرمی کا مسئلہ ہوتا، سورج بال برابر بھی اگر آگے پیچھے ہوتا تو اس زمین کے اوپر انسان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا، آکسیجن جتنی مقدار میں اس سے کچھ بھی کم زیادہ ہوتا تو انسان جی نہیں سکتا تھا۔ 5 سیکنڈ کے لیے اگر آکسیجن کو دنیا سے ہٹا دیا جاوے تو اس دنیا کے اندر میں کوئی بلڈنگ باقی نہیں رہ سکتی، اس دنیا کے اندر میں انسان کی چمڑی یہ پانی کی طرح پگھلنا شروع، 5 سیکنڈ کے لیے اگر آکسیجن اس دنیا سے غائب ہو جائے تو ایسی حیرت انگیز۔ تو وہ کہتا ہے کہ اتنی ویل پلانڈ دنیا ماسٹر پلان کے ساتھ، ماسٹر ڈیزائن کے ساتھ بنائی گئی، اور اس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یہ دھماکے سے بنی اور بگ بانگ ہوا اور بغیر کسی کے بنائے بنی، تو یہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اتنا سمجھنا چاہیے کہ سائنس بھی اس کائنات کو دیکھنے کے بعد، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَسَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ ہم ان قریب اپنی نشانیاں تمہاری اپنی ذات میں اور کائنات کے اندر میں تمہیں ایسے بتائیں گے کہ تمہیں ماننے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور آج جیسے جیسے انسان کائنات کے حقیقت کے طرف بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے اگر وہ نیوٹرل ہے اور واقعتاً اس کے اندر میں علم کا جذبہ ہے تو وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور اگر اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، دنیا اور مادیت پرستی اس کے اوپر غالب ہے، تو پھر اس صورت کے اندر میں اس کا تو کوئی علاج دنیا میں ہو نہیں سکتا ہے کہ انسان اپنا ایک ذہن اور مینٹیلیٹی بنا دے، دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم بہت ہی وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور کیسے بنایا ہے آگے ہم مزید اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے، اور انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس دنیا کو اللہ رب العزت ہی نے بنایا ہے، اور اس کے بغیر اس دنیا کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، اور یہی حقیقت ہے، یہی فلسفہ کہتا ہے جو سچا فلسفہ ہے، یہی سائنس کہتا ہے جو سچا سائنس ہے، اور یہی اسلام کہتا ہے کہ یہ کائنات بہرحال خالق کی مخلوق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن اس کے سلسلے میں مانا جا سکتا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں اپنے عقیدے میں پختگی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں علم کو ڈیپ تک پہنچنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔